ایک لمحے کو سوچئے کہ بت نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نظر آ رہے ہیں جہاں رکھ دیا وہیں رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں یہ میرے دشمن ہیں۔ بھائی بتوں سے کس بات کی دشمنی؟ پتہ لگا جو چیز توحید کے راستے کے اندر رکاوٹ ہوتی ہے اور اللہ کے راستے میں فتنہ بنتی ہے، وہ ہر چیز جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنے گی وہ ہماری دشمن ہے۔ وہ نظام، وہ شخص، وہ بت، وہ کوئی بھی چیز ہو جو اللہ کے نظام میں، اللہ کی توحید میں رکاوٹ بن رہی ہے، وہ اہل ایمان کی دشمن ہے۔ یہ ویجیٹیبلز بنتی کیسے ہیں؟ یہ انسان اور یہ جانور یہ نشو و نما کس طرح پاتے ہیں؟ اللہ نے ایک نظام پوری کائنات کا رکھا ہے، وہ سب نظام چلتا ہے تو سبزیاں بنتی ہیں، وہ نظام چلتا ہے تو جانور پیدا ہوتے ہیں، وہ نظام چلتا ہے تو جانور گرو کرتے ہیں، وہ نظام چلتا ہے تو جانور سلاٹر ہوتے ہیں، وہ نظام چلتا ہے تو میٹ آپ لے کر آتے ہیں۔ اور آپ کے دسترخوان پر جب سامنے پلیٹ میں سالن یا سبزی آتی ہے تو وہ لگ آپ کو ایسا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم واتل علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 69 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے، اور یہ 19ویں سپارے کا 9واں رکوع ہے۔ سورۃ الشعراء کے آغاز میں بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت پر جب لوگ ایمان نہیں لائے اور آپ کو جھٹلایا تو آپ کا دل رنجیدہ ہوتا، آپ کا دل غمگین ہو جاتا۔ اس غمگین ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل فرمایا، اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی پچھلے انبیاء علیہم السلام کے قصوں کو اور تذکروں کو بیان کر کے۔ فرمایا اے حبیب، آپ سے پہلے بھی ہم نے انبیاء و مرسلین کے سلسلے کو رکھا، وہ انبیاء و رسول بھی آئے، اپنی قوم کو دعوت پیش کی، اور ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا، اور ان کی قوم کا اور جھٹلانے والوں کا اللہ رب العزت نے کیا انجام فرمایا۔ 2-3 رکوع کے اندر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین ہونے والے مکالمے کو، جادوگروں کے ساتھ مقابلے کو، اور موسیٰ علیہ السلام کی فتح و نصرت کو، اور جادوگروں کے ایمان لانے کے قصے کو آپ سن چکے ہیں۔ اور سورۃ الشعراء کے اندر دوسرا قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم۔ وَاتْلُ کا معنی تلاوت کیجئے، پڑھ کر سنائیے، علیہم ان کو یا ان پر، کون پڑھ کر سنائے اور کن کو پڑھ کر سنائے؟ پڑھ کر سنائیے اے حبیب، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اے حبیب آپ پڑھ کر سنائیے، تلاوت کیجئے ان پر، کن پر؟ مشرکین مکہ پر۔ کیا چیز پڑھیے؟ نبأ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی خبر۔ نبأ کا معنی میں نے پہلے بھی بیان کیا، عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ تو نبأ کا مطلب ہوتا ہے کوئی اہم خبر، ایسی خبر جس کا تعلق غیب سے ہو، بہت اہم بات ہو۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ان مشرکین مکہ کو سنائیے ابراہیم علیہ السلام کی خبر، یعنی واقعہ سنائیے۔ اذ قال، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، کس سے کہا؟ لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے۔ اور کئی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے جب ذکر آیا ہے تو میں نے آپ کو بیان کیا تھا ڈیٹیل میں پہلے سپارے میں بھی کہ ابن کا لفظ جو ہے عربی زبان میں چاچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو بیان کیا تھا اس کے دلیل کے طور پر ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب علیہ السلام نے
ان کے وصال کا وقت قریب آیا اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا وصیت کرنے کے لیے، تو انہوں نے پوچھا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا قالوا نعبد، وہ کہنے لگے ہم عبادت کریں گے الہ کا، آپ کے معبود کی، آپ کے رب کی یعنی اللہ کی، و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور آپ کے آبا، اب ان کا پلورل ہے آبا، آپ کے آبا کی، اور آپ کے آبا میں کون؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اب یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، لیکن یہاں اس آیت میں اسماعیل علیہ السلام کو بھی آبا کہا گیا، تو کیا پتہ لگا کہ ابن کا جو لفظ ہے وہ چاچا لگتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام، تو چاچا کے لیے بھی ابن استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اور یہاں قرآن کریم کی آیت میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ تو ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا، جس کو قرآن نے بار بار کہا کہ وہ مشرک تھا اور بت بنایا کرتا تھا، بت بیچا کرتا تھا، گمراہی میں تھا، اکثر علماء اہل سنت نے تحقیق کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ چاچا تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے اصل والد کا جو انتقال ہے وہ آپ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، جن کا توریت میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نام آتا ہے تاریخ یا تاریخ۔ اصل آپ کے جو والد تھے وہ مسلمان تھے، مومن تھے، ان کا نام جو بائبل میں بھی آتا ہے وہ آتا تاریخ، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس نے پالا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کو ابن کا درجہ دیا کرتے تھے، وہ آپ کا چاچا تھا جس کا نام تھا آزر، جس کا آپ سورہ انعام میں پڑھ چکے ہیں 7ویں سپارے کے اندر کہ وہ بتوں کو بناتا تھا۔ تو یہاں پر چاچا کی بات ہو رہی ہے۔ اذ قال لأبیہ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لأبیہ اپنے منہ بولے باپ سے، اپنے عرفی باپ سے، وقومہ اور اپنی قوم سے، کیا کہا؟ ما تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، تم کس چیز کو پوچھتے ہو؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا یہ بتوں کو پوچھتے ہیں، لیکن پھر بھی پوچھا آپ نے تاکہ سوال کے ذریعے سے سامنے والے پر واضح کریں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ سوال جو ہے وہ آدھا علم ہوتا ہے، کوسچن یہ آدھا علم ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ کوسچن جو ہیں، سوالات جو ہوتے ہیں، وہ چابیاں ہیں علم کے تالے کو کھولنے کے لیے، یعنی علم جو ہوتا ہے وہ مقفل ہوتا ہے، وہ لاکڈ ہوتا ہے، تو سوال اس کی ہے۔ آپ سوال کرتے ہیں اہل علم سے، کسی عالم سے یا کسی سے سوال کرتے ہیں تو جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ تو آپ نے ان کو ہدایت کی بات سمجھانے کے لیے سوال کیا۔ سوال کیا ہے؟ ما تعبدون، کس چیز کی عبادت کرتے ہو تم؟ اب وہ کیا کہنے لگے؟ قالوا نعبد، وہ کہنے لگے نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، اصنامن، اصنامن صنم کی جمع ہے، صنم اس کا پلورل، اس کی جمع جو آتی ہے وہ اصنام آتی ہے، تو صنم کا معنی بت۔ اردو زبان کے اندر محبوبہ کو بھی صنم کہہ دیتے ہیں، کیونکہ آدمی نے محبوبہ کسی سے محبت کر لی ہوتی ہے، لڑکی نے لڑکے سے یا لڑکے نے لڑکی سے، تو اس کے دل کے اندر بھی اس کی محبت کا ایک بت بن جاتا ہے، تو مجازی طور پر کہتے ہیں یہ میرا صنم ہے۔ تو لیکن صنم کا اصل مطلب کیا ہے؟ بت۔ کہا قالوا نعبد اصنامن، ہم جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی۔ سوال کیا تھا؟ کس کی عبادت کرتے ہو؟ جواب تو ہونا چاہیے تھا بتوں کی کرتے ہو، خواہ بات ختم، لیکن انہوں نے بات کی لمبی۔ قالوا نعبد، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ ابراہیم سوال کر کیوں رہے ہیں، انہیں معلوم تھا کہ ابراہیم کو معلوم ہم بتوں کو پوچھتے ہیں، لیکن سوال کرنے کے پیچھے کوئی حکمت ہے ان کی، تو ضد میں آ کر الٹا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں قالوا نعبد اصنامن، ہم پوچھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اصنامن بتوں کی، فنظل لہا عاکفین، ظلو کا معنی ہوتا ہے پورے دن رات کوئی کام کرنا، پورے دن کسی کام میں لگے رہے، اس کو کہتے ہیں ظلہ۔ فنظل لہا، اور ہم پورے دن لہا ان کے لیے
आकिफून, आकिफीन, आकिफ किसको कहते हैं? आकिफ आकफा से निकला है, जम कर बैठ जाना। किसी की अकीदत में किसी जगह जम कर बैठ जाने को आकफा कहते हैं। इसी से बना है मुअतकिफ, इसी से बना है एतकाफ। एतकाफ जब आप करते हैं तो क्या करते हैं? अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की अकीदत में आप अल्लाह के घर में जम कर बैठ जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सवाल क्या था कि किसको पूछते हो, तो जवाब होना चाहिए था कि बुत को पूछते हैं। लेकिन उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उल्टा जवाब दिया और अपनी जहालत पर अड़े रहते हुए कहा कि हम बुतों को पूछते हैं और हम पूरा दिन उनकी अकीदत में उन पर तवज्जो लगाकर, उन पर उम्मीद लगाकर जमे बैठे रहते हैं उनके सामने। क्या मतलब है? हजरत इब्राहीम को बताना चाह रहे हैं कि तुम कुछ भी कर लो, हम हटने वाले नहीं हैं, हम बड़े जमकर उनको पूछते हैं। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुस्से में नहीं आए। हजरत इब्राहीम की हिकमत देखिए, और कुरान करीम ने जो डील करने का अंदाज है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, बड़ा हिकमत वाला है। आप सूरह अनाम में सुन के आए, क्या किया था आपने? कौम सारी मेले में गई हुई है, छोटे छोटे बुतों को तोड़ दिया, बड़े बुत के हाथ में कुल्हाड़ा दे दिया और कहा भाई किसने मारा है? कहा बड़े वाले से पूछो किसने मारा। तो उन्होंने कहा ये कैसे बताएगा कि किसने मारा है? तो आपने उस बात से बताया, जब ये बड़े वाले को इतनी बात नहीं पता कि हुआ क्या है, तो ये किस तरह मुस्तहिक हो सकता है कि इसकी इबादत की जाए। तो अब उन्होंने जब ये कहा कि फनज़ल्लू लहा किफीन, हम जमकर बैठे रहने वाले, तो आप जज्बात में नहीं आए। आपने फिर एक सवाल किया, क़ाल हल यस्मऊनकुम, क़ाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा हल यस्मऊनकुम, क्या ये तुम्हें सुनते हैं? इज़ तदऊन, जब तुम पुकारते हो, तुम इन्हें आवाज देते हो, तुम इन्हें कुछ बात कहते हो, तुम्हें सुनते हैं ये? फिर एक को सवाल किया, औ यनफ़ऊनकुम औ यदुर्रून, क्या ये तुम्हें यनफ़ऊनकुम नफा देते हैं, कोई बेनिफिट देते हैं? औ यदुर्रून, दर्रा का माने नुकसान, नफा का माने बेनिफिट। फरमाया क्या ये तुम्हें कोई नफा देते हैं, औ यदुर्रून, या कोई नुकसान देते हैं? अब जवाब क्या होना था? बुत लॉजिकल बात है, सामने नजर आ रहा है कि ना बुत सुनता है और ना कोई बेनिफिट देता है और ना कोई नुकसान देता है। अब बजाय ये कहने के कि हाँ बात आपकी सही है, मेक सेंस करती है, वाकई ये तो सुनते भी नहीं है, ना नफा देते हैं ना नुकसान देते हैं। अब उनके पास बुतों को पूजने की दलील क्या है? वो कहते हैं कि कालू, उन्होंने कहा बल वजदना, भाई हम ये इसलिए करते हैं कि वजदना, वजदा मतलब होता पाना, टू गेट समथिंग। वजदना, हमने पाया, आबाअना, अपने माँ बाप को, अपने आबा व अजदाद को, अपने बुजुर्गों को हमने पाया, कज़ालिका, कज़ालिका माने इसी तरह, यफ़अलून, हमने अपने बड़ों को इसी तरह करते हुए पाया, इसलिए करते हैं। बुतों को पूजने की दलील क्या है? ना नफा ना नुकसान, ना सुनना ना देखना, कुछ नहीं। क्यों कर रहे हैं गलत काम? हमारे बाप दादा भी ये करते थे, उनको हमने ऐसे ही करते हुए देखा, इसलिए कर रहे हैं। तो क्या पता लगा यहां से कि दलील हिदायत की ये नहीं होती कि आपके बाप दादा क्या किया करते थे, दलील ये होती है कि अल्लाह के नबी ने क्या कहा, कुरान क्या कह रहा है। हमारे घर के अंदर, यार ये आपके घर में ये रस्म क्यों होती है, आपके घर में ये काम क्यों होता, हमारे पास दलील है? हमारे यहाँ होता ही आज से थोड़ी, और हमारे अब्बा के ज़माने से हो रहा, हमारे दादा के ज़माने से हो रहा। तो अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो कुरान और हदीस से टकरा रही है, तो आबा व अजदाद का गलत काम करना नेक्स्ट जनरेशन के लिए किसी भी तरह से दलील नहीं हो सकता। यही तो बात मुश्रिकीन ने कही। तो हजरत इब्राहीम ने कहा क़ाल अफ़रअय्तुम मा कुंतुम ताबुदून, क़ाल, हजरत इब्राहीम ने कहा अफ़रअय्तुम, रआ का माना होता है देखना, लेकिन यहां गौर करने के माना में। अफ़रअय्तुम, हमजा ज़बर आ का माना सवालिया निशान है, व्हाट के माना में। क़ाल अफ़रअय्तुम, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तुम कभी गौर नहीं करते हो, कभी सोचते नहीं हो
کبھی ڈیپ تھنکنگ اس بارے میں کی ہے؟ کس بارے میں؟ ما کنتم تعبدون، تم کس کو پوج رہے؟ انتم، اور تم، وآباؤکم الاقدمون، اور تمہارے پہلے اقدم، اقدم نکلا ہے، اقدمون یہ پلورل ہے، اس کا سنگولر اقدم ہے، اقدم بنا ہے قدم سے، قدم کہتے ہیں آگے کو۔ تم اپنے فور فادرز پر چلے جاؤ جنہوں نے بھی سب سے پہلے یہ پوجا پاٹ شروع کی تھی، کیا انہوں نے یا تم نے کبھی غور کیا ہے کس کو پوج رہے ہو؟ کس کے آگے ماتھا ٹیک رہے ہو؟ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور کیا؟ آپ نے یہ دعوت دی انہیں تھنکنگ کی، غور کرنے کی۔ کبھی سوچو کیا کر رہے ہو؟ سوچو کہ جس کو تم پوج رہے ہو اس کو تم نے ہاتھ سے بنایا، نہ یہ سنتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے، نہ یہ بولتا ہے، نہ یہ نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی غور کیا اس بات پہ؟ اب ابراہیم علیہ السلام خود کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، فَإِنَّهُمْ بے شک یہ سب، یہ جو بت جن کو تم پوجو یہ سب، عدوٌ، عدوٌ کا معنی عربی میں دشمن، اینیمی، عدوٌ کا معنی دشمن۔ امام احمد رضا خان نے بھی استعمال کیا نا سیدی اعلیٰ حضرت، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو، عدو کو مطلب دشمن۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ، اور بے شک یہ سب بت، عدوٌ لی میرے دشمن ہیں۔ ایک لمحے کو سوچئے کہ بت نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نظر آ رہے ہیں جہاں رکھ دیا وہیں رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں یہ میرے دشمن ہیں۔ بھائی بتوں سے کس بات کی دشمنی؟ پتہ لگا جو چیز توحید کے راستے کے اندر رکاوٹ ہوتی ہے اور اللہ کے راستے میں فتنہ بنتی ہے، وہ ہر چیز جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنے گی وہ ہماری دشمن ہے۔ وہ نظام، وہ شخص، وہ بت، وہ کوئی بھی چیز ہو جو اللہ کے نظام میں، اللہ کی توحید میں رکاوٹ بن رہی ہے، وہ اہل ایمان کی دشمن ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، بے شک یہ سب بت میرے دشمن ہیں۔ اِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، میرا دوست کون، میرا مہربان کون، میرا ساتھی کون، مجھ پر رحم کرنے والا کون؟ اِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وہ رب ہے جو تمام عالم کا پالنے والا ہے۔ اچھا اس سے پہلے والے واقعے کو یاد کیجئے جو 2 سے پڑھ رہے ہیں ہم۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی رب العالمین استعمال کیا تھا اسی صورت میں۔ تو فرعون نے پوچھا قال فرعون وما رب العالمین، یہ رب العالمین کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ یاد ہے اگر آپ تو، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہ میرا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا پالنے والا ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ پھر دوبارہ کیا کہا تھا؟ رب المشرق والمغرب وما بینہما، میرا رب وہ ہے جو مشرق اور مغرب اور جو اس کے درمیان ہے اس کا پالنے والا ہے۔ اب وہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا انداز رب العالمین کو ایلوبریٹ کرنے کا۔ حضرت موسیٰ نے رب العالمین کے جو ایٹریبیوٹس بیان کیے ہیں وہ آفاقی دلائل بیان کیے ہیں کہ آسمان، زمین، کائنات۔ اب یہاں رب العالمین کی جو ایلوبریشن ہے، جو تفصیل ہے، جو وضاحت ہے، جو صفات ہے اللہ کی، حضرت ابراہیم پرسنل لیول پر بیان کریں گے۔ سنیے آیت کو، کیا آیتیں خوبصورت، بڑی مشہور آیتیں۔ 1-2 آیتیں تو آپ نے حکیموں کے دواخانے پر یا جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہمارے ان کے کیبن کے اندر بھی لگی ہوتی ہیں یہ آیتیں۔ سنی آیت فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ اب کہہ رہے ہیں رب العالمین کون ہے؟ الَّذِي خَلَقَنِي، وہ رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ فَهُوَ يَهْدِينِ، اور وہ رب العالمین وہ ہے کہ جو مجھے راستہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ یہ 2 کام ایسے ہیں جس میں دین بھی آ گئی، دنیا بھی آ گئی۔ خلقنی، پیدا کرنا، پیدا کیا تو پیدا کرتے ہوئے یہ پورا جسم، سننا، دیکھنا، سوچنا، عقل، ہائٹ، رنگت، بناوٹ، یہ سب چیز اللہ نے پیدا کی۔ تو جتنا بھی وجود ہے ظاہر طور پر
یہ سارا وجود میرے رب کا دیا ہوا، یہ اس کا احسان۔ فَهُوَ يَهْدِينِ، اس کے بعد اس نے عقل اتنی دی ہے کہ آدمی صحیح میں اور غلط میں پہچان کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے مجھ پر غلط راستے کی طرف مجھے نہیں ڈالا بلکہ ہدایت کے راستے کی طرف ڈالا۔ الذی خلقنی فہو یہدین۔ پھر اگلی بات کیا ہوتی؟ پیدا تو کر دیا اللہ نے، لیکن پیدا ہونے کے بعد ضرورت پڑتی ہے کہ انسان کو کھانے پینے کی۔ تو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں والذی، اور رب العالمین وہ ہے جو ہوا یطعمنی ویسقین، وہی مجھے یطعمنی کھلاتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، ویسقین اور وہ مجھے پلاتا ہے۔ آپ سوچئے ایک لمحے کے لیے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا، پہلے ہی دن فیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کون ہے جو بچے کے کان میں بتاتا ہے کہ بیٹا دودھ پینا ہے سک کر کے، بلو کر کے نہیں پینا؟ سوچئے ایک لمحے کا، بچہ سک کیوں کرتا ہے؟ بھئی بچہ ہے، بلو بھی تو کر سکتا ہے، سانس باہر نکال سکتا ہے، سانس کھینچ کے سک کیسے کر رہا ہے؟ کس نے اس کو بتایا پہلے دن کہ بیٹا دودھ اس طرح پینا ہے ماں کا؟ یہ کون ہے جو اس کی فطرت میں یہ بات ڈالتا ہے؟ یہ کھانے پینے کی فطرت بھی اللہ ڈالتا ہے۔ اور پھر جیسے جیسے آپ اس کو غور کرتے جائیے تو صرف وہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کس طریقے سے سوچتے جائیے۔ اگر آپ میٹ کھاتے ہیں کہ ویجیٹیبلز کھاتے ہیں، پچھلی جو آیت بیان ہوئی اللہ کی شان پر سوچئے، یہ ویجیٹیبلز بنتی کیسے ہیں؟ یہ انسان اور یہ جانور یہ نشو و نما کس طرح پاتے ہیں؟ اللہ نے ایک نظام پوری کائنات کا رکھا ہے، وہ سب نظام چلتا ہے تو سبزیاں بنتی ہیں، وہ نظام چلتا ہے تو جانور پیدا ہوتے ہیں، وہ نظام چلتا ہے تو جانور گرو کرتے ہیں، وہ نظام چلتا ہے تو جانور سلاٹر ہوتے ہیں، وہ نظام چلتا ہے تو میٹ آپ لے کر آتے ہیں۔ اور آپ کے دسترخوان پر جب سامنے پلیٹ میں سالن یا سبزی آتی ہے تو وہ لگ آپ کو ایسا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے چند ڈالر لے کر آپ نے کھایا، لیکن آپ نے نہیں کھایا۔ اللہ آپ کو کھلاتا ہے، اللہ آپ کو پلاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے کھا لیا، اچھا کھانا پیٹ میں جانے کے بعد ہضم نہ ہو، پانی پیٹ میں جانے کے بعد آپ کو شراب نہ کرے تو نہ کھانے کا فائدہ نہ پینے کا فائدہ۔ لیکن کھانا آپ کا معدہ، آپ کا ڈائجسٹ سسٹم جو ہے وہ ہضم کر لے اور پانی اپنی اپنی جگہ جسم کے اندر پہنچ جائے، یہ پورے نظام کو بھی میرا رب چلاتا ہے۔ تو والذی هو یطعمنی ویسقین، رب العالمین وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، یعنی کہ مکمل طور پر جو کھانے کا فائدہ ہے وہ مجھے عطا فرماتا ہے، جو پینے کا فائدہ وہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ اگلا جملہ دیکھیے اور ادب دیکھیے، دعا مانگتے ہوئے ادب کیسے ہونا چاہیے، وہ حضرت ابراہیم نے ہمیں سکھا دیا اس آیت۔ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ یہ جو آیت ہے یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ حکیموں کے، ڈاکٹرز کے کلینک پر ان کے چیمبرز میں بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، بڑے بڑے پورٹریٹ بنے ہوتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ مانے اور جب میں بیمار پڑتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی اللہ ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ اچھا اس سے پہلے دیکھیں دو آیتوں میں دونوں باتیں اللہ کی طرف منسوب کی گئی تھیں، پیدا بھی وہی کرتا ہے، ہدایت بھی وہی دیتا ہے، کھلاتا بھی وہی ہے، پلاتا بھی وہی ہے۔ لیکن جب بیمار کی بات کی، بیماری کی بات کی، بیمار کرنے کی بات کی، حالانکہ اصلاً تو بیماری بھی اللہ کی طرف سے، شفا بھی اللہ کی طرف سے، لیکن جس بات کے اندر کمزوری ہے اس بات کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرا اللہ مجھے بیمار کرتا ہے، میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے، بلکہ جملہ دیکھیے وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار پڑتا ہوں۔ یہ جملہ نہیں ہے کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے، اس سے پہلے دو آیتوں میں دیکھیے اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور میں جب بیمار پڑتا ہوں، یہ ہے ادب۔ یعنی آپ یہ کہتے ہیں اللہ تو نے بیڑا غرق کر دیا، کبھی یہ تو توفیق نہیں ہوئی کہ اللہ نے تو نے مجھے نواز دیا، لیکن ذرا سی پریشانی آ جائے تو ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تو نے بڑا پریشان کر دیا، معاذ اللہ تو نے میرا بڑا غرق کر دیا۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو پریشانی ہے، یہ جو معاملات ہیں، یہ میرے اپنے عمل کی وجہ سے آئیں، اے اللہ تو نے مجھے بیمار کر دیا۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہماری بے احتیاطیوں کی وجہ سے بیماری آئی ہے، اللہ نے تو تمہیں صحیح جان دی تھی، تم نے کیئر نہیں کی تو اب تمہارے بیماریاں ہیں۔
تو بیماری بھی انسان اپنی وجہ سے ہی ڈیزیز میں مبتلا ہوتا ہے. تو جب حالانکہ بیماری بھی اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے آتی ہے، لیکن یہاں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہر خیر کی نسبت کرو اللہ سے اور ہر شر کی نسبت کرو اپنی ذات سے، کہ جو زندگی کے اندر مصیبت پریشانی ہے وہ میرے کسی عمل کی وجہ سے ہے، اور ہر خیر جو بھی آ رہی ہے اس میں عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے رب کی رحمت کی وجہ سے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اس کے علاوہ وَالَّذِي يُمِيتُنِي، اور رب العالمین وہ ہے یمیتنی کہ وہ مجھے موت دیتا ہے، ثم یحیین، اور پھر وہ مجھے دوبارہ سے زندہ کرے گا. اب یہ ساری نعمتوں کا ذکر ہو گیا. پھر فرماتے ہیں والذی اطمع، اور وہی رب العالمین ہے کہ مجھے امید ہے. اطمع کا معنی مجھے امید ہے، مجھے خواہش ہے، مجھے طمع ہے. کس چیز کی؟ ان یغفر لی، کہ وہ بخشے گا میری خطیئتی، خطاؤں کو، لغزشوں کو، یوم الدین، دین کا دانا یدانو سے دین بنا ہے، دین کا معنی بدلے کا دن، جزا کا دن. یوم الدین بدلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن. مالکی یوم الدین کہتے ہیں نا، کس دن کا اللہ مالک ہے؟ یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. تو وہی بات ہوئی. والذی اطمع، اور وہی رب العالمین ہے جس سے مجھے یہ خواہش ہے، یہ امید ہے، ان یغفر لی، کہ وہ بخشے گا خطیئتی، میری خطاؤں کو، یوم الدین، روز جزا کے دن، بدلے کے دن. یہ عاجزی کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے کہا. حالانکہ انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، ان کے ذمہ تو کوئی خطا ہوتی نہیں، لیکن یہ عاجزی کرتے ہوئے امت کو سکھایا ہے کہ آدمی دعا اس طرح کرے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرے. آپ دیکھیے کس طرح دعا کر رہے ہیں، پھر اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں. کھلاتا بھی وہی ہے. تو جب بھی آپ دعا کریں کہ اللہ تیری مہربانی ہے، تو نے پیدا کیا ہے، ہدایت تو نے دی، مسلمان تو نے بنایا، اے اللہ کھلاتا تو ہے، پلاتا تو ہے، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم 2 وقت کی روٹی بھی کما کر کھا سکیں. یہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے چھت دی ہوئی ہے، یہ تیری مہربانی ہے تو نے اولاد دی ہوئی ہے، یہ تیری مہربانی ہے تو نے اچھی جاب دی ہوئی ہے، یہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہمارے ابوں کو چھپایا ہوا ہے. اللہ تیری مہربانی ہے کہ گھر پر جو مل رہا ہے، جو بٹ رہا ہے، اے اللہ تو نے میرے ہاتھ کو دینے والوں میں رکھا، لینے والوں میں نہیں رکھا، یہ تیری مہربانی ہے. تعریف کریے پہلے اللہ کی، حمد کیجئے اللہ کی، پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی چاہیے. ابھی تک وہ نہیں آیا کہ چاہیے کہ آپ کو، ابھی 2 چیزیں کی ہیں آپ نے، تعریف، اور دوسری چیز، اگلی چیز کیا کی ہے؟ خطاؤں کی معافی، گناہوں کی معافی. اب جب یہ ہو گیا، اب آ گیا نمبر دعا کا. اب دعا میں کیا مانگنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے نبوت پہلے ہی عطا کی ہوئی ہے اور انعامات کا پہلے ہی ذکر کر دیا. ہم تو یہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے، اور یہاں ابراہیم علیہ السلام ان نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن نعمتوں کی ایک عام آدمی کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اللہ نے پیدا کیا، جانور نہیں بنایا، انسان بنایا، یہ اس کی رحمت نہیں؟ اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے کسی کافر کے گھر میں پیدا نہیں کیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا. جو اس وقت تمہارے میرے گھر میں کھانا بن رہا ہے، کون کھلا رہا ہے؟ کون پلا رہا ہے؟ تم بیمار ہوئے تھے، تمہیں لگتا تھا اب تم مر جاؤ گے، یہ آخری وقت ہے، تمہیں ایسا لگتا تھا میرے مرنے کا وقت آ گیا، اور اللہ نے اس بیماری سے تمہیں دوبارہ اٹھا دیا اور تم چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، اور تمہاری اولاد پر، تمہاری فیملی پر تمہارا سایہ کو برقرار رکھا. کس نے دی شفا؟ تم تو سمجھ رہے تھے جانے والے ہو. کس نے دی شفا؟ اللہ نے دی. وہی اللہ ہے، جس دن موت کا وقت ہوگا تو وہی لے جائے گا موت. تو یہ سارے انعامات ذکر کرنے کے بعد کیا کیا؟ توبہ کی. یہ ہے اللہ کی بارگاہ مانگنے کا طریقہ. اب حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں. یہ دعا یاد کر لیجئے گا آپ. میں جب بھی قرآن کی دعائیں آتی ہیں تو آپ کو کہتا ہوں کہ یہ دعائیں جو ہیں یہ قرآنی دعائیں، تو کوشش کیا کریں وہ دعائیں مانگیں کہ جو دعائیں حدیث میں آئی ہیں یا قرآن میں آئی ہیں، کیونکہ اللہ نے جو جملے استعمال کیے ہیں دعا کے لیے، بھئی جسے دعا قبول کرنی ہے وہ لفظ بیان کر دے کہ دعا سے مانگو، یا اللہ کا نبی جن لفظوں سے اللہ سے مانگ رہا ہے ان لفظوں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، ان لفظوں میں بڑی برکت ہوتی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ ربی حبلی حکمن، اے میرے رب حبلی، مجھے ہبا کر دے. ہبا کہتے ہیں تحفے کو، عطا کر دے. حبلی مانے
جس طرح وہ پڑھا تھا ہم نے ربنا حب لنا، تو وہی اسی سے ہبا سے ربی حبلی، اے اللہ مجھے عطا کر دے. کیا عطا کر دے؟ حکمن، حکمن عطا کر دے. حکمن کیا ہے؟ حکمن سے مراد ہے حکمت، علم و فہم. حکمت کس چیز کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں آپ نے پڑھا تھا 30 پارے میں یؤتی الحکمت من یشاء، اگر آپ کو یاد ہو، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جسے اللہ حکمت دیتا ہے فقد اوتیہ خیرن کثیرا، اسے خیر کثیر دیتا ہے. کسی جگہ بھی پورے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں کسی کو مال دیتا ہوں تو خیر کثیر دیتا ہوں. دولت آزمائش ہے. مال و دولت کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ ذہین ہیں. مال و دولت ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ بہت پڑھے لکھیں. بڑے بڑے جاہلوں کو، انگوٹھا چھاپوں کو بھی اللہ نے دولت دی ہوتی. بڑے بڑے غیر شعوری لوگوں کو بھی اللہ نے دولت دی ہوتی. خیر کثیر کیا ہے؟ خیر کثیر حکمت کا مل جانا. اور اس حکمت کو مانگنے کی دعا کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام. تو حکمت کیا شے ہے؟ حکمت یہ ہے کہ آدمی کو جب ڈسیژن بنانا ہو اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں، دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، اس کو ڈسیژن میکنگ آتی ہو، وہ رائٹ ڈسیژن بنانا جانتا ہو کہ اس کی دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے کیا بہتر ہے. اس چیز کو کہتے ہیں حکمت. ہمیں جائیے 70 سال کے بھی آدمی ہو جاتا ہے تو حکمت نہیں آتی اس کو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا یہ ڈسیژن بالکل رائٹ ہے؟ نہیں. ہوا میں تیر چلا سکتے ہیں، اندازے لگا سکتے ہیں، لیکن حکمت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی ہر شے کے لیے صحیح ڈسیژن بنائے. کیا چیز دنیا کے لیے اچھی، کیا آخرت کے لیے اچھی، اس کو کہتے ہیں حکمت. اس کو کہتے ہیں علم، اس کو کہتے ہیں فہم. تو کہہ رہے ربی حبلی حکمن، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام آلریڈی نبی ہیں، نبوت ان کے پاس ہے. ان سے بڑھ کر دانا، ان سے بڑھ کر انٹیلیجنٹ، ان کے بڑھ کر جینیس کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی حبلی حکمن، اے اللہ، اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر دے. یہ دعا یاد کر لیں آپ بھی. اور یہ دعا یہی بس نہیں ہے، بڑی خوبصورت دعائیں یہ. وَأَلْحِقْنِي، الحقنی معنی الحاق سے نکلا. یہ الحاق کہتے ہیں ایفیلیشن. جیسے پاکستان میں، انڈیا میں استعمال ہوتا تھا کہ یہ کالج فلاں یونیورسٹی سے الحاق ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کالج کی ایفیلیشن اس یونیورسٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا پھر جناب ایفیلیٹڈ ہے. یہ فلاں یہ ڈگری جو ہے یہ ہارورڈ سے ایفیلیٹڈ ہے. وَأَلْحِقْنِي، اور مجھے الحاق کر دے. میری ایفیلیشن کس کے ساتھ ہو جائے؟ بالصالحین، صالحین کے ساتھ ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر صالح کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، وہ تو برگزیدہ نبی ہیں. لیکن وہ بھی دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربی حبلی حکمن، اے میرے رب مجھے عطا کر دے حکمت. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے ملا دے صالحین کے ساتھ. کیا مراد ہوئی؟ اب یاد کیجئے، میں دوبارہ آپ کو لے کے چلتا ہوں 13ویں سپارے میں. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا، وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، وہ بھائی بھی آ گئے اور سب نے سجدہ تعظیمی کر دیا، جھک گئے سب. وہ جو خواب دیکھا تھا آپ نے، سب آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، سجدہ تعظیمی، اور سب معافی مانگنے لگے. ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد حضرت یوسف نے کیا دعا کی تھی؟ حضرت یوسف کہہ رہے تھے فاطر السماوات والارض. سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے سورہ یوسف کا. فاطر السماوات والارض، یہ اللہ زمین و آسمان کا خالق تو ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور تو ہی مددگار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلمن، اے اللہ مجھے وفات دے مسلمن، مسلمان بنا کر. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے ملا دے صالحین کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا.
اللہم احینا مسلمین و امیتنا مسلمین و میتنا مسلمین والحقنا بالصالحین. انتقال کے بعد محشر کے دن ہمارا جو حشر ہو، ہمارا جو حساب ہو، ہم محشر کے دن جس گروپ میں کھڑے ہوں وہ گروپ کن کا ہو؟ صالحین کا. اور اس دنیا میں، یہ ابھی آخرت کی بات نہیں کر رہے ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں کھڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، ساری قوم بت پرست ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے آپ کا، کوئی مان لانے والا نہیں آپ کا. تو آپ ہجرت کر رہے ہیں اپنے قوم کے یہاں سے، اور ہجرت کر کے آپ جا رہے ہیں فلسطین، پھر آپ آئے حجاز کے اندر بھی. تو آپ اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ یہاں تو سارے لوگ تیرے نافرمان ہیں، مجھے اچھی سنگت عطا کر دے، اچھے لوگ عطا کر دے. سوچئے اچھی سنگت، اچھے دوست، نیک دوست کتنے ضروری ہیں کہ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں والحقنی بالصالحین. آپ نے دوست بنائے ہوئے، آپ نے سوچا بھائی میں تو نمازی ہوں نا، باقی شرابی دوست ہوں، جواری لوگ ہوں، فراڈی لوگ ہوں، دوست الٹے سیدھے بنائے ہوئے. تو برے دوستوں کی جو سنگت ہے وہ انسان پر اثر ڈالتی ہے. اس لیے اللہ کے نبیوں نے اپنی سنگت بھی جو مانگی ہے وہ اچھے لوگوں کی مانگی ہے. اگلی دعا سنی، وہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے، کیا کمال دعا ہے، سبحان اللہ. وَاجْعَلْ لِي، اور بنا دے مجھے، لسانہ، لسان کہتے ہیں زبان کو، لسان زبان. وَاجْعَلْ لِي لسانہ، اور بنا دے لی میرے لیے، لسانہ صدقن، سچی زبان، فی الآخرین، بعد والوں میں. سچی زبان کا ترجمہ کیا ہے لوگوں نے، سچی زبان لسانہ صدقین سے مراد ہے اچھی شہرت، یعنی بعد والے جب مجھے یاد کریں تو ہمیشہ اچھے لفظوں سے یاد کریں. میں وہ لیگیسی چھوڑ کے جاؤں کہ بعد والے جب بھی میرا ذکر کریں تو اچھے لفظوں سے کریں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اس طرح قبول فرمائی، چاہے وہ جیوز ہوں کہ کرسچنز ہوں کہ مسلمان ہوں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت تعظیم کرتے ہیں. اور ہمارے لیے تو کیا ہے، نماز کے اندر رکوع ہم کیا پڑھتے ہیں تحیات کے بعد؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک، ہر نماز میں ذکر ہے ان کا. کیا کہا انہوں نے؟ وجعل لی، اور بنا دے میرے لیے، لسان صدق، سچی زبان، یعنی زبانیں جو نکلے میرے لیے میرے بعد والوں کی اچھی بات کہیں. اللسان صدقین پر آپ غور کریں. اس کے ترجمہ تو سمپل سا کیا تو یہ ترجمہ کیا کہ اے اللہ بعد والوں میں میری اچھی شہرت رکھ دے، میرا اچھا نام رکھ دے. لیکن یہ دعا بڑی گہری دعا ہے. سچی تعریف کسے کہتے ہیں؟ لسان صدقین، سچی زبان. اگر آپ اچھے نہیں ہیں، آپ نے اوپر نیکی کا چولا پہنا ہوا ہے جس کو آپ ریاکاری کہتے ہیں، اندر سے آپ کا دل کالا ہے، اور کوئی شخص آپ کے لیے یہ جملہ کہے کہ یار یہ بڑا نیک آدمی ہے، تو اس کی لسانہ صدقین ہے یا لسانہ کذبن ہے؟ وہ ریئلٹی میں اللہ کے نزدیک وہ سچ بول رہا ہے کہ آپ اچھے ہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے. حالانکہ وہ بیچارہ پتہ نہیں اس کو، وہ ظاہر کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ اچھے آدمی ہیں، لیکن آپ اچھے نہیں ہیں. تو وہ لسانہ صدقین نہیں ہے، بلکہ وہ تعریف آپ کی جھوٹی ہے، اور ایسی تعریف آدمی کو جو ہے وہ بڑی سخت ہے اور آخرت کے اندر پکڑوا دے گی اس کو. اس وجہ سے جو اولیاء ہیں جب ان کی تعریف ہوا کرتی تھی تو وہ گھبرا جاتے تھے کہ اگر یہ تعریف میرے شان کے مطابق نہیں ہے یا میرے کردار کے مطابق نہیں ہے تو جھوٹی تعریف ہے. اللہ اکبر. تو اب سوچئے قرآن کریم کے اندر صلی اللہ سورہ آل عمران کے بالکل سیکنڈ لاسٹ رکوع میں قرآن نے بیان کیا یریدون، کچھ لوگ ایسے یریدون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر جو انہوں نے کیے نہیں ہیں. کہ آج ہم اس دور سے نہیں گزر رہے، کرنا ہمیں کچھ نہیں ہے لیکن تعریف سب کچھ چاہیے، نام سب کچھ چاہیے. نام میرا آئے، پوسٹر میں نام میرا آئے، جناب مائک پہ نام میرا آئے،
مجلس میں نام میرا آئے، کمیونٹی میں نام میرا آئے، اور کس بات پہ نام آئے؟ کچھ کرے بھی نہیں، نام پھر بھی آئے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں لیگیسی سے مراد وہ ہے کہ لوگ آپ کے لیے تعریف کریں، اور جو تعریف کریں آپ کے مطابق وہ سچی ہونی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں لسان صدقین۔ تو کیا دعا، ہمارے ایک بزرگ دعا کرتے تھے اور بڑی خوبصورت دعا لگتی تھی، اور آج جب یہ میں آیت پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد آتی تھی۔ جب لوگ کہتے تھے یار، اور ان سے ہم نے ایک سیکھی بات کہ جس طرح ہم بہت سے لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ آپ کی طرح ہمیں بچہ نیک دے، آپ کی طرح بچہ دے، تو ہمیں تو پتا نا کہ ہم کیسے ہیں، سامنے والا تو ہم سے اچھا گمان کر رہا ہے، اور وہ یہ خواہش کر رہا ہے کہ آپ کی طرح اولاد اللہ مجھے نیک ملے، اندر سے آدمی تو سب جانتا وہ کیسا ہے۔ تو آپ کیا جملہ کہیں؟ اللہ آپ کے گمان سے بھی مجھے اچھا بنا دے، آپ کے گمان سے بڑھ کر میں اچھا بن جاؤں۔ آپ کہہ رہے ہیں میں نیک ہوں، اللہ مجھے ایسا ہی کر دے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ، کوئی کہتا ہے آپ کی دعا مجھے لگ گئی، ہو سکتا ہے آپ کی دعا لگی نہ ہو، تو لسانہ صدقین تو نہیں ہوا۔ اللہ جس طرح کا نیک آپ نے مجھے سمجھا ہوا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ مجھے ایسا بنا دے، میں ایسا نہیں ہوں، مجھے اللہ بنا دے ایسا۔ تو یہ ہے لسان صدقین۔ تو آپ دعا کیا کریں گے؟ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، کہ اللہ میں دنیا میں وہ لیگیسی چھوڑ کے جاؤں کہ بعد والے بھی جو میری تعریف کریں کہ وہ بڑا اچھا آدمی تھا، تو میں واقعی ایسے کام کر کے جاؤں جو اچھے ہوں، اور میں صرف دکھنے میں اچھا نہ ہوں بلکہ دل بھی میرا پاکیزہ و معطر ہو، کہ جب بھی لوگ میرے بارے میں اچھے کلمات کہیں وہ چیزیں مجھ میں موجود بھی ہوں، تاکہ ان کی تعریف جھوٹی تعریف نہ ہو، ان کی تعریف سچی تعریف ہو۔ وجعلنی، دعا کا ایک اور حصہ، وجعلنی، اور مجھے بنا دے، من ورثتی، ورثہ وارث کی جمع ہے، ورثتی وارث کی جمع ہے، اور بنا دے مجھے ورثتی وارثوں میں سے۔ کس چیز کے وارثوں میں سے؟ جنت النعیم، نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے مجھے بنا دے۔ واغفر لی ابی، اور میرے والد کو بخش دے، میرے ابو کو بخش دے۔ یہ کون ابن ہے؟ اس سے مراد وہ چاچا آزر۔ انہو کان من الضالین، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ ولا تخزنی، اور میرے رب مجھے رسوا نہ کرنا، یوم یبعثون، اس دن جس دن لوگ اٹھائے جائیں۔ ایک اور دعا ہے سورہ آل عمران میں، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے اللہ ہمیں وہ عطا کر دے جس کا تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہوا ہے، اور ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا مولا۔ تو یہ بات فرمائی، ولا تخزنی، اور اے اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، یوم یبعثون، اس دن جس دن لوگ اٹھائے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کیونکہ محشر کا دن جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے وہ دن تو وہ ہوگا یوم لا ينفع مال، کہ اس دن کسی چیز کا بھی مال نفع نہیں دے گا، ولا بنون، اور نہ بیٹے نہ اولاد۔ بنون کا معنی بیٹے، اولاد مراد ہے، نہ اولاد وہاں نفع دے گی نہ مال نفع دے گا۔ اے اللہ اس دن مجھے رسوا نہ کرنا، نہ مال کم آئے گا نہ بے اولاد کم آئے گی۔ آدمی دنیا میں تو سوچتا ہے کہ میں اپنے مال کی بیس پر عزت لے لوں گا، میں اپنا مال دکھا کر لوگوں کو اپنے قریب کر لوں گا۔ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، یوم لا ينفع مال ولا بنون، اے اللہ اس دن رسوا نہ کرنا، ذلیل و خوار نہ کرنا مجھے، کہ جس دن نہ مال کام آنا ہے نہ اولاد کام آنی ہے۔ کیا کام آنا ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سبحان اللہ، مگر وہ اتى اللہ، جو آئے گا، جو لے کر آئے گا اللہ کے پاس، کیا لے کر آئے گا؟ قلب سلیم۔ قلب کا معنی، قلب کا معنی دل، سلیم کا معنی سلامتی والا دل۔ سلامتی والا دل جو لے کر آئے گا وہی کامیاب ہے۔ اب یہاں پر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ختم ہو جاتی ہے، تو یہ دعا آپ کو ساری یاد کر لینی ہے، یاد کر کے مانگتے رہنی اپنے لیے، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم واغفر لی ابی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ یا کم از کم یہاں تک یاد کر لیجئے، واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، 3 آیتیں یاد کر لیجئے۔
اب یہ قلب سلیم کیا ہے اس کی وضاحت کرتا ہوں، وہ چند آیتیں پڑھ کر اس رکوع کو اختتام کرتے ہیں اور آج کے درس کو بھی اختتام کرتے ہیں۔ فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ سلیم کون سا دل کہلاتا ہے؟ سلیم وہ دل ہے کہ جو سلامتی والا ہو، اور یہاں یہ دیکھیے مال نظر آتا ہے، اولاد نظر آتی ہے، لیکن اس دنیا میں دل نظر نہیں آتا۔ کیا میں آپ کا دل پڑھ سکتا ہوں؟ کیا آپ میرا دل پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ دل سے مراد ہے یا نیت، جو اللہ کی بارگاہ میں صاف نیت کے ساتھ آئے گا، جس نے اپنے دل کو گناہوں سے پاک رکھا ہوگا، جس نے اپنے دل کو برے خیالات سے پاک رکھا ہوگا، جس کے اعمال کرتے ہوئے نیتیں اچھی ہوں گی۔ اللہ رب العزت فرما رہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس پر مہربانی فرمائے گا۔ اور قلب سلیم کیسے بنتا ہے؟ یہ آپ نے 13ویں پارے پڑھا تھا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، اور جن دلوں کے اندر چین ہوتا ہے وہی سلامتی والے ہوتے ہیں۔ آپ کس گھر کو سلامتی والا کہیں گے؟ یار بڑی سلامتی ہے اس گھر میں، جس گھر میں سکون ہوگا، جس گھر میں چین ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے دل کا چین کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے ذکر سے۔ اور جب اللہ کا ذکر دلوں کا چین بنے گا تو دل میں سلامتی پیدا ہو جائے گی، دل کے اندر کیا ہو جائے گی؟ سلامتی پیدا ہو جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ تعالیٰ وہ قلب سلیم آپ کو عطا فرما دے، اللہ وہ قلب سلیم مجھے بھی عطا فرما دے۔ فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةِ، اور جنت قریب کر دی جائے گی۔ کس کے قریب کر دی جائے گی؟ للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے جنت قریب کر دی جائے گی۔ قریب سے مراد کیا ہوگی؟ کہ پل صراط ہوگی بہت لمبی، وہ جو برج ہے وہ بہت لمبا ہوگا، اور اس کو پار کر کے، اس کو کراس کر کے جنت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ وہ پل اتنا چھوٹا کر دے گا کہ آنن فانن بجلی کی طرح مومن گزر جائیں گے، وہ جنت ان کے سامنے ہوگی۔ وبرزت الجحیم، وبرزت ان کا معنی سامنے، آمنے سامنے، مبارزت کہتے ہیں کوئی پہلوان کا آمنے سامنے ٹاکرا ہو جائے تو جس طرح ریسلرز لڑتے ہیں نا آمنے سامنے، اس کو کہتے ہیں مبارزت۔ وبرزت الجحیم، اور سامنے آ جائے گی الجحیم جہنم، للغاوین، غاوین پلورل ہے غاوی کا، اور غاوی بنا ہے غوا سے، جس کا معنی ہے بغاوت، گمراہ، سرکشی کرنے والے۔ فرمایا اور جہنم سامنے کر دی جائے گی اللہ کی بغاوت کرنے والے، اللہ سے سرکشی کرنے والے، اور اللہ کی ہدایت سے گمراہ لوگوں کے سامنے جہنم کر دی جائے گی۔ وقیل لہم، اور کہا جائے گا ان سے، میں نے بتایا تھا آپ کو قالا جو ہے وہ ایکٹیو وائس ہے، اور قیلا عربی کے اندر جب بھی آئے گا تو یہ پیسو وائس ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایکٹیو وائس جو ہم انگلش گرامر میں پڑھتے ہیں کیا فرق ہوتا ہے اس میں؟ ایکٹیو وائس کے اندر آپ کو سبجیکٹ معلوم ہوتا ہے، اور پیسو وائس میں آپ کو سبجیکٹ کا پتہ نہیں ہوتا کہ کون کر رہا ہے۔ ایکٹیو وائس کے اندر بھائی فار ایگزامپل ہے کہ میں کرکٹ کھیلتا ہوں تو اس کے اندر کیا ہے کہ پتا ہے کہ کرکٹ کون کھیل رہا ہے، کرکٹ کھیلی جاتی ہے گراؤنڈ میں، کون کس نے کھیلی، کون سی ٹیم نے آگے کھیل لی، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جس میں سبجیکٹ کا پتہ نہ ہو، اس سبجیکٹ کے اوپر اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی ہو، اس کو کہتے ہیں پیسو وائس۔ تو یہاں قالا کہا، اب جس نے کہا ہے قالا کہہ کر تو پتہ لگتا ہے کہ فاعل کون ہے، سبجیکٹ کون ہے۔ لیکن قیلا جب کہا جاتا ہے، قیلا کہا جاتا ہے تو اس کے اندر کس نے کہا یہ نہیں اہم ہوتا، جس سے کہا جا رہا ہوتا یہ اہم ہوتا ہے۔ وقیل لہم، اور کہا گیا ان سے، کن سے؟ ان جہنمیوں سے، ان بغاوت کرنے والوں سے۔ کیا کہا گیا؟ اینما کنتم توعدون، کہاں ہے وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، کہاں ہے وہ؟ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں تم جن کی عبادت کرتے تھے، کہاں ہے وہ؟ هل ینصرونکم، نصر ینصرو کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے؟ او ینتصرون، یا تمہارا بدلہ لیں گے، معاذ اللہ یعنی اللہ سے لڑیں گے، یا کیا تمہاری مدد کو تو چھوڑو، ینتصرون، کیا وہ آج اپنی مدد کر پائیں گے جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے تھے؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، کبکبو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑے اونچے مقام پر، بلندی پر جا کر کسی کو الٹا لٹکانا، الٹا لٹکا کر منہ کے بل اس کو پھینک دینا نیچے، اس کو کہتے ہیں کبکبو۔
تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان بتوں کو بھی اور ان بندوں کو بھی لے جاؤ بلندی کے مقام پر. فَكُبْكِبُوا، تو پھر انہیں اس میں، فیہا مانے اس میں، کس میں؟ جہنم میں. فَكُبْكِبُوا فیہا ہم، تو ان تمام بتوں کو اور والغاوون اور باغی لوگوں کو، سرکش لوگوں کو، گمراہ لوگوں کو الٹا لٹکا کر منہ کے بل جہنم میں اللہ پھینک دے گا. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ اجمعون، جنود لشکر کو کہتے ہیں، بڑے بڑے گروپس جو ہوتے ہیں. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ، اور ابلیس کے اجمعون، سارے کے سارے لشکر، جو اس کی پوری فوج ہے، ابلیس کے سارے لشکروں کو بھی اللہ رب العزت اس جہنم میں پھینک دے گا. اب کون کون آ گئے جہنم میں؟ 3 گروپس آ گئے نا، بتوں کو پوجنے والے، اور تیسرے وجنود ابلیس، ابلیس کے، کیونکہ ابلیس شیطان اور شیطان کے چیلے ہی تو آدمی کو بہکاتے ہیں کہ شرک کر، غلط کام کر. تو تینوں قسم کے لوگ آ جائیں گے، بت بھی اندر، پوجنے والے بھی اندر، اور جنہوں نے ان کو پوجنے پر لگایا وہ بھی اندر. ابھی جب یہ تینوں قسم کے گروپ اندر ہوں گے تو قالو وہم فیہا یختصمون، تو وہ کہیں گے اس میں یعنی جہنم میں، یختصمون لڑتے ہوئے. اختصم یختصمون کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا. وہ جھگڑا کرتے ہوئے آپس کے اندر ان کی جہاں فائٹ شروع ہو جائے گی، آپس میں لڑتے ہوئے کیا کہیں گے؟ تاللہ، واللہ، باللہ، تاللہ، یہ ہوتا ہے اللہ کی قسم کھانے کے لیے. اس طرح عربی نہیں سنتے آپ، واللہ اللہ کی قسم. تو واللہ بھی، باللہ بھی اور تاللہ بھی اللہ کی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. تاللہ، اب یہ مشرکین کہیں گے اندر جا کے جہنم میں، اللہ کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین، ہم تھے ضرور واضح گمراہی میں. اذ نسویکم برب العالمین، نسویکم مانا برابر کرنا. اذ نسویکم، جب ہم برابر کر رہے تھے تمہیں، کن کو بات کر رہی ہے؟ بتوں کو. جب ہم تمہیں برابر کر رہے تھے، برابر ٹھہرا رہے تھے، برب العالمین، رب العالمین کے ساتھ تمہیں ہم نے برابر ٹھہرایا ہوا تھا، اس وقت ہم بڑی کھلی گمراہی میں تھے. وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر تم مجرموں نے. اب یہ شیطان کو کہہ رہے ہوں گے، شیطان کے چیلوں کو مشرک کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر تم لوگوں نے گمراہ کیا. فما لنا من شافعین، تو نہیں ہے ہمارے لیے شافعین، شافع کی جمع ہے، شافع کا معنی شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا، تو نہیں ہے ہمارے لیے آج کوئی سفارش کرنے والا. ولا صدیق حمیم، صدیق دوست کو کہتے ہیں، حمیم مانے گرم. حمون اس وجہ سے بخار کو بھی کہتے ہیں عربی میں. گرم دوست سے مراد کیا ہے؟ کہ جو آپ کے دکھ میں دکھ محسوس کرے، اس کو کہتے ہیں صدیق حمیم. جو آپ کے لیے کڑھے، آپ کے لیے جلے کہ یار یہ میرا دوست کس طرف جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا ان کے لیے، اور نہ کوئی ان کا دوست ہوگا جو ان کے لیے سفارش کرے یا انہیں بچا لے. فلو ان لنا، تو اب وہ کیا کہیں گے؟ فلو، اے کاش، ان لنا کرتن، کاش ایک بار پلٹنا ہو جائے دوبارہ دنیا میں. کرتن کا معنی پلٹنا، ایک بار چانس مل جائے، ایک بار دوبارہ دنیا میں چلے جائیں. فلو ان لنا، تو وہ کہیں گے اے کاش ان لنا کرتن، ایک بار لوٹنا ہوتا تو فنکون من المومنین، تو ہم ہوتے مومنوں میں سے. اللہ بھیج دے ایک دفعہ، اب تو پکے مومن بن جائیں گے. اب اللہ فرماتا ہے ان فی ذلک لآیہ. یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے پورا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا اور کہا اے حبیب ان فی ذلک لآیہ، اس واقعے میں آپ کے لیے بڑی نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ابراہیم علیہ السلام کی امت کے بھی اکثر لوگ مومن نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب عزیز الرحیم، غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی. رحم کرنے والا کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے دین کی اتباع کرنے والوں کے لیے. اور غالب کس پر ہے؟ ان لوگوں پر جن کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کو الٹا کر کے اللہ جہنم میں ڈال دے گا. تو اللہ رب العزت جو یہ فرمایا نا آخری آیت کے اندر کہ یہ تمنا کریں گے کہ ایک مرتبہ دنیا میں لٹائے جاتے، دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، یہ ایسے ہر درم و ضدی ہیں کہ اگر ہم انہیں دوبارہ بھی دنیا بھیج دیں لِمَا نُہُوا، یہ وہی کریں گے جس کا انہیں منع کیا گیا.
اللہ اکبر. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ایسے دل سخت ہونے سے اپنی پناہ اپنی ایمان عطا فرمائے. اور یہ جو دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے کی ہیں، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، اللہ یہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے. اور جب یہ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے، تو جتنے بیمار ہیں اللہ اس آیت کے صدقے سب کو شفا عطا فرما دے. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ جہاں فرمایا وہ کھلاتا ہے وہ پلاتا ہے. تو جن کے مالی طور پر پریشان ہیں، فائنینشیل ایشو ہیں، گروسری کا معاملہ ہے، یا کہیں بھی بیچارے لوگ بھوک سے ترس رہے ہیں، اللہ اپنی رحمت کر دے، رزق میں برکتیں عطا فرما دے، مال میں برکت عطا فرما دے. اللہ رب العزت دونوں جہان کی برکتیں ہم عطا فرمائے. اور ہم جب قیامت کے دن پہنچے تو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر پہنچیں، اور اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.